وہ بیسک مسئلہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کا. اچھا بیعت تو نہیں کی, بیعت تو نہ سیدہ نے کی نہ امام علی علیہ السلام نے کی شروع کے 6 مہینے میں, ٹھیک ہے, نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں بیعت نہیں کی. اچھا اب ہمارے پاس بہت سارے شواہد ملتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک دلیل رکھ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں ہم اہل سنت والجماعت کے یہاں 7 موقعوں پر مولا علی علیہ السلام کی بیعت کرنا ثابت ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں حدیث ضعیف ہو سکتی ہے, کمزور ہو سکتی ہے. یار اس معاملے میں نے آپ کو بتا دیا نا, قصہ خلاص کر دیا, بخاری کی روایت. آپ بخاری کی روایت کو مانتے ہیں؟ بخاری کی روایت. اچھا ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری شواہد ہیں. علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی کا میں بخاری کی روایت کو اس لیے مانتا ہوں کہ ابن حجر اسقلانی نے اس کو مانا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ بخاری کی روایت کو مانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی, اور اس حدیث کا مرکزی راوی امام زہری ہیں اس کے مرکزی راوی, اور امام زہری کو اہل سنت نے ثقہ راوی مانا, ٹھیک ہے, اور ان کی تمام احادیث کو بخاری و مسلم میں مانا جاتا ہے. تو میرا آپ سے بنیادی یہی سوال ہے کہ اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ امام زہری کی روایت کے مطابق مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی 6 مہینے تک بیعت نہیں کی, اور اس کا شکوہ بھی انہوں نے ذکر کیا, تو پھر آپ اس روایت کو بھی مانیں کہ مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے خلافت نہیں مانگی تھی. جب عباس بن عبد المطلب کہہ رہے تھے کہ آؤ چلو رسول اللہ سے خلافت مانگ لیں, تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خلافت نہیں دیں گے, اور اگر ہمیں خلافت نہیں ملی تو یہ مسلمان یا یہ اصحاب یا یہ لوگ ہماری خلافت کو یا ہماری امامت کو یا ہمارے اقتدار کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ روایت آپ کو پتہ ہے بخاری میں بھی موجود ہے, مسلم میں بھی موجود ہے, اور اس کے راوی امام زہری ابن شہاب الزہری ہیں, تو آپ اس کو بھی مانیں. دیکھیں یہ روایت اس طرح نہیں ہے کہ حضور ہمیں خلافت نہیں دیں گے, کہا اگر انکار کر دیا. ہاں تو ان کو پتا تھا نا یہ بات, دیکھیں تبھی تو نہیں مانگتا اگر انکار. اول تو یہ اس طرح الفاظ اس طرح سے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زہری کو میں ہر جگہ پر یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھائی ایک بندہ 24 گھنٹے ہی سچا ہے, تو ثقہ کیوں لکھا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اس پر ہم آہستہ اس چیز کو سمجھ جی ہم اس چیز میں بڑی غلطی کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ثقہ ہے نا تو وہ ہمیشہ ہر زمانے میں ثقہ ہے یا ہر دور میں سے. ایک بندے کی مختلف واقعات میں مختلف عرصے میں مختلف مجبوریاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آج آپ اپنے حالات کے تناظر میں دیکھ لیں کہ بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا آپس میں سیاسی اختلاف ہوتا ہے, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں, لیکن تھوڑے عرصے بعد حالات چینج ہو جاتے ہیں تو وہی شخص وہ اپنے مخالف کے گلے مل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ دوسرے شخص کے اوپر وہ کھل کے بات کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص وہ یہ کہتا ہے نہیں بھائی میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں, اندر کی بات کیا ہے, تو وہ سچ بول رہا ہے. سب لوگ کہتے ہیں دیکھو یار یہ سچ بول رہا ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ اس سے زہری ہو یا کوئی اور ہو, انسان کی یہ فطرت ہے. زہری کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ کیسا رہا ہے, اس کے لیے آپ کو زہری کی پوری زندگی کو آپ نے پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. زہری کا بنو امیہ کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے. ٹھیک ہے. زہری ایک روایت جب بیان کر رہے ہیں وہ دمشق میں بیان کر رہے ہیں تب وہ اس کی کیا حالت ہے, جب بنو امیہ کے حکمرانوں کے پاس جانے لگ گئے تب ان کی کیا حالت ہے, جب وہ مدینہ کے اندر ہے تب وہ کیا بیان کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ زہری کے حالات زندگی ہیں. زہری ولید بن عبد الملک یا اس طرح بنو امیہ کے حکمرانوں میں سے ایک کے پولیس انسپیکٹر رہے ہیں, اس کے اوپر ٹھیک ہے پورا ونگ کمانڈر رہے ہیں یوں سمجھ. ٹھیک ہے. تو وہ کیا تھے, اور علماء نے لکھا ہے ان کی اس بات کو, جیسے کشاف کے اندر زمخشری رحمہ اللہ نے اس کو تفسیر قرآن کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ زہری کے حالات اس طرح نہیں ہے کہ ہر حال میں وہ ایک ہے. زہری نے یہ جو روایت آپ نے بیان کی ہے, انہوں نے وہ روایت بھی نقل کی کہ امام علی علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی کو رشتہ کا پیغام یا وہ پیغام مسلم میں روایت موجود کیا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور انہوں نے عاص بن ربی جو کہ اپنی جو بیٹی ہیں سیدہ زینب علیہ السلام, ان کے جو شوہر ہیں ان کی تعریف کی اور وہاں پہ لوگوں کو بیان کیا. تو یہ روایت جو کہ امام علی علیہ السلام کے اوپر تان ہے, یہ روایت یہ واقعہ گھڑا گیا ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عاص بن ربی کی تعریف کر رہے ہوں اور امام علی علیہ السلام وہ دوسرا واقعہ اس طرح کر رہے ہوں کہ جو کہ سیدہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہو. یہ تو امام علی علیہ السلام کے اوپر گھڑنے کی کوشش کی گئی, اس کو بیان کیا. اب زہری کی وجہ کیا ہے, دیکھیں زہری کے یاد رکھیے گا, زہری جب
اہل البیت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور زہری جب کسی اور کی تعریف کر رہا ہو تو وہ اس موقع پر قابل قبول ہے، کیونکہ زہری کا پورا تعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اہل البیت کا بندہ ہے۔ جب یہ ایسا کوئی واقعہ نقل کر رہا ہو جو اہل البیت کے خلاف جاتی ہو یا امام علیہ السلام کے خلاف جاتی ہو، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ہاں اگر وہ بات کر رہا ہے کہ جو واقعہ کے مطابق ہے، یا وہ دوسروں کی تعریف کر رہا ہے، یا وہ مثال کے طور پر یہ بیعت نہ کرنے کا واقعہ ہے، اس میں تو وہ یہ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے اندر یہ پورا واقعہ نقل کیا نا، غزوہ خیبر کے واقعے کے اندر نقل کیا کہ فتح کی زمینوں کے حوالے سے، تو وہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہا ہے کہ ان کی بیعت کر لی، ان کی تعریف کر رہا ہے نا وہاں پر۔ تو اس موقع کے اوپر آپ اس کو ہم کیسے کہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے؟ زہری کا یعنی جب یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی شخص کے، فار ایگزامپل ایک آدمی وہ کبھی بھی اپنی پارٹی کی برائی تو نہیں کرتا، دوسروں کی برائیاں کرتا رہتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں یار وہ دوسروں کے بارے میں بول رہے تو یہ قبول نہیں ہے، لیکن وہ جب اپنے بارے میں سچ بتاتا ہے تو پھر تو قبول کرو گے نا آپ۔ ابن شہاب الزہری نے تو خلفائے راشدین کے خلاف بھی بات کی، جو حدیث قرطاس ہے، حدیث قرطاس میں جو حضرت عمر کو جو گستاخ ثابت کیا جاتا ہے وہ خلاف نہیں ہے، تو اس میں دیکھیں نا خلاف نہیں ہے، وہ جو ہزیان جو ورڈ ہے، وہ جو لفظ ہزیان ہے وہ زہری کا ہے۔ اللہ کے بندے جس کی وجہ سے حضرت عمر کو گستاخ ٹھہرایا جاتا ہے۔ آپ حضرت عمر کے قول کو اہل سنت ان کی متائن میں لیتی ہے یا محامد میں لیتی ہے؟ میں اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں حضرت عمر کے اس قول کو، حسبنا کتاب اللہ کو، یا ان کی اچھائیوں میں سے لیتے ہیں؟ حسبنا کتاب اللہ جو ہے پازیٹیو، کس چیز کو لیتے ہیں؟ پازیٹیو مینر میں، پازیٹیو معنوں میں لیتے ہیں نا۔ نہیں میں لفظ ہے ہزیان، وہ پازیٹیو معنوں، دیکھیں ہزیان پوری روایت کو، اس سے اولا پوری روایت کو اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے ساتھ ہیں، تو زہری تو حضرت عمر کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے محدثین کی رائے کیا ہے؟ اہل سنت جو سنیت ہے وہ تو حضرت عمر کے ساتھ کھڑی ہوئی اس روایت کے اندر، یعنی حسبنا کتاب اللہ۔ مجھے ایک سنی مولوی بتا دے جو کہتا ہو کہ یہ غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات کرنا کہ ہمارے لیے یہ کتاب کافی ہے، کوئی ایک سنی مولوی بتا دے۔ نہیں تو جو اہل سنت کے جو محدثین ہیں جی اس کی پوری تشریح کی ہے نا، اس کی تشریح کیا کی ہے کہ جو لفظ ہزیان ہے، جی ما کانہ حجرا، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کرنے والے ہیں، وصال کرنے والے ہیں۔ اس حدیث سے باقاعدہ طور پر جو ہے اہل سنت تو باقاعدہ طور پر اس حدیث کی پوری تشریح کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہزیان کا جو ورڈ ہے، جو ہمارے مخالفین ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کو ہزیان ہو گیا تھا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضور بہکی باتیں کر رہے ہیں اور منسوب کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا ہے۔ لیکن میں یہ زہری کا قول ہے اس بات پہ، میں اس لفظ، لیکن اس لفظ کے اوپر تو میں آتا نہیں ہوں، میں اصل تو اسی پہ تعارض ہے۔ نہیں، اصل تو تعارض ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس پر گستاخی کا فتویٰ تھوڑی لگتا ہے، اس پہ لگتا ہے، ہزیان پہ لگتا ہے۔ دیکھیں میں آپ نے کہا نا کہ زہری صرف اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے اور دوسروں کی تعریف کرتا ہے، یہاں پہ تو حضرت عمر کا کیس کمزور ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں ہے، وہاں پر صراحت بخاری مسلم میں صراحت کے ساتھ نہیں۔ ہزیان جو ورڈ ہے وہ زہری کا قول ہے کہ حضرت عمر کے لیے کہ انہوں نے یہ کہا، یہ صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ مخالفین تو یہی مطلب نکالتے ہیں نا۔ دیکھیں مخالفین مطلب نکالیں جو بھی بعض روایات کے اندر، آپ کو پتہ ہے مولانا اسحاق مدنی کیا کہتے تھے کہ حدیث قرطاس وہ اہل سنت کی گلے کی ہڈی ہے کہ جو نکل نہیں سکتے، وہ اگل نہیں سکتے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ قول موجود ہے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ ہزیان، انہوں نے کہا نہ کہو، ہزیان والا ہے، ہزیان والا۔ دیکھیں ہزیان والا روایتوں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ صراحت کے ساتھ بخاری مسلم کی روایت کے اندر نہیں ہے کہ حضرت عمر نے یہ لفظ استعمال کیا۔ بخاری مسلم میں ہے حضرت عمر کے لیے کیا چیز کہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ ہزیان کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کے لیے نہیں ہے، کہ وہاں پر یہ تو مسند احمد میں ہے، لوگوں نے مسند احمد اس کے کئی ترک ہیں۔ حضرت عمر کے لیے جو بات ہے وہ کیا ہے؟ حسبنا کتاب اللہ۔ تو اس روایت تو اہل سنت تو صحیح مانتے ہیں نا، تو اہل سنت تعریف کے اندر مانتے ہیں بھائی۔ ہاں تو زہری جو رقم، میں تو ہزیان کا بات کر رہا ہوں، تو وہ حضرت عمر کے لیے کہاں مانتے ہیں اہل سنت؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو مخالفین ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، زہری نے، آپ نے کہا کہ زہری خلفاء کے متائن پہ نقل کر رہا ہے، کہاں متائن پہ نقل کر رہا ہے؟ دیکھیں وہ تو تعریف کے اندر کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر کا فقہ، دیکھیں میں آپ کو چیز بتاتا ہوں، حضرت عمر کی تفقہ دیکھیں، حضرت عمر کی قوت صلابت دیکھیں، دقیق نظر دیکھیں، جو ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، اس کے اوپر ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں
کہ یہ حضرت عمر کی دقیق نظر ہے. چلے دوسری روایت لیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو اس بات کے لکھنے سے منع کر دیا. چلے دوسری مثال لیں, حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو موت ہے وہ کفر پہ ہوئی تھی, یہ زہری نے لکھا ہے. تو میں اس کو نہیں مانتا جناب, میں نے آپ سے عرض کر دیا جناب ابو طالب علیہ السلام کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان قریب خودکشی کرنے والے تھے, زہری ہے. فطر الوحی فطرتن, مانیں گے آپ فطرت وحی, کیوں مانیں گے اس کو؟ تو اس کا مطلب مخالفت میں تو کیے ہیں نا. بلکہ یہ تو بالکل صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہے. اس طرح کی واقعات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی کہ آپ شہوق رؤوس الجبال کے اوپر, پہاڑوں کی بلند چوٹیوں کے اوپر آپ چڑھ جائیں, اور جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی نقل کیا اور ہمارے لوگ نقل کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مرحوم اور دیگر حضرات نے. دیکھیں بات وہ کریں کہ جو حق سچ ہو. تو میں ہمیں کسی کی حمایت کے اندر میں کہوں کہ نہیں جناب فلاں شخصیت نے اگر اس چیز کو یوں بیان کر دی تو میں بھی اس چیز کو بیان کروں, نہیں. زہری نے جہاں پر جب بھی یہ اہل البیت کے بارے میں گفتگو کریں گے زہری, وہاں پر ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے اہل البیت کے بارے میں. ہاں جب یہ دیگر فضائل بیان کریں, لیکن جب ہم محدثین کی بات کرتے ہیں, بخاری اور مسلم میں جو زہری کی روایت آئی, زہری کی روایت کو سندن بالکل 100% صحیح کہا, اور کہا کہ متن میں کوئی تعارض نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. بالکل زہری جو کہہ رہا ہے وہ 100% صحیح ہے. اب بتائیں یہی کہتے اہل سنت کو یہ ورژن ہے تو آپ کو تو یہ قبول کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کا بھی اہل سنت سے تعلق ہے. جی آپ کو زہری کو قبول کرنا ہوگا. دیکھیں زہری, تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مصنف ابی شیبہ کی روایت کے متن میں اور بخاری و مسلم کے متن میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا, کہ وہاں بیعت جو ہے فاطمۃ الزہرا کے وصال کے بعد ہو رہی ہے اور یہاں پہ زندگی میں ہو رہی ہے. زہری کا معاملہ ہو یا کوئی بھی شخص کا, کہ جب ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اس روایت کو آپ جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے. زہری کو, زہری کی روایت نہیں, میں زہری کو دیکھیں, زہری جب میں نے آپ کو, یہ میرے اصولی سٹیٹمنٹس ہیں کہ زہری جب اہل بیت کے بارے میں نقل کرے گا, کوئی پوائنٹ آف ویو, کوئی گفتگو, کوئی نقطہ نظر, کوئی موقف بیان کرے گا, اس میں وہ معتبر نہیں. کس محدث نے یہ بات کہی ہے؟ نہیں, ان کے کردار کو دیکھیں گے نا آپ کہ وہ بنو امیہ کے فرد ہیں. نہیں, محدث نے تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا, کوئی چہرہ نہیں لگائی. یہی تو افسوس کی بات ہے. تو پھر ہم کیسے کہ ہمارا بات تو دلائل بھی ہوگی. ہمارا جو علم الجرح و تعدیل ہے یہ کس بنیاد کے اوپر کھڑا ہے؟